قبلہ رمضان شریف کے اندر ظاہر ہے ابھی رمضان مکمل ہونے والا ہے، تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزے چھوڑے ہیں کاروبار کی وجہ سے یا بلا وجہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو بعض اوقات خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب رمضان کے بعد اگر وہ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے 5 روزے چھوڑے ہیں، 6 روزے چھوڑے ہیں، تو اس کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندے کا فرضی روزہ جو اس کے اوپر فرض تھا رکھنا رہ جائے اور وہ روزہ فرضی نہیں رکھ سکا تو اس کے اوپر لازم ہے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ بندہ صحت مند ہے، رکھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہے، واجب ہے۔ صحیح۔ جب وہ روزہ رکھے گا تو مطلقاً نہیں رکھے گا کہ میں ویسے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ وہ ارادہ کرے گا، ذہن میں تعین کرے گا کہ جو میرے اوپر فرض روزہ رہ گیا تھا میں اس کی قضا دینے لگا ہوں۔ اور اگر وہ بندہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ بیمار ہے اور اتنا بیماری میں آگے نکل چکا ہے کہ اس کو دوبارہ صحت مند ہونے کی ظاہری غالب گمان ہے کہ وہ صحت مند نہیں ہو رہا یا ایسی بیماری لگ گئی ہے، تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے، یعنی جتنا عید الفطر کے لیے 2 کلو گندم ہے یا 4 کلو جو ہے کھجور ہے یا 4 کلو جو ہے یا 4 کلو کشمش ہے، تو اس کے برابر جہاں تک اس کی رسائی ہے وہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دیا، اور میں کیونکہ محسوس کر رہا ہوں وقت میں بہت کمی ہے اور اختتامی ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، میں جاتے جاتے اس معاملے میں آپ کو اختتامی جو پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار رہنا جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ پاکیزہ ہو جائے تو سارا جسم پاکیزہ کام کرنے کی طرف مائل ہو جاتا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ ناپاک ہو جائے تو سارا جسم ناپاکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار رہیے گا وہ انسان کا دل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے سورہ توبہ آیت 122 کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ قلبی طہارت کا تعلق کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کے نور سے ہے، اور آپ نے اس کی تفسیر میں تفسیر مظہری فلولا نفر من کل فرقہ، اس کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا نور سیکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ سبحان۔ اور سورہ بقرہ آیت 151 جو شروع ہوتی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس کے آخری جملہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ شانوں والے رسول تمہیں وہ بھی سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے اوپر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے بڑی کمال کی بحث کی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے جو کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا نور ہے جو قیامت تک 40 ابدال کے ذریعے چلتے رہنا ہے، وہ کریم آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا نور تو وہ علوم کا بھی خلاصہ ہے، قرآن و سنت کا بھی خلاصہ ہے۔ امت مسلمان کی اکثریت صرف ظاہر کو سنوارنے کی طرف مائل ہے، لیکن اس نور کی تلاش میں وہ نہیں نکلتے۔ یہ ہم میرے پیغام کے آخری جملے تھے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے جنہوں نے اہتمام کیا، افتخار سلطان صاحب، اللہ پاک انہیں کھربوں گنا برکتیں عطا فرمائے، کھربوں گنا جزا نصیب فرمائے۔ قبلہ رضوی صاحب، آپ سے بھی ایک آخری سوال آپ کی اجازت سے۔ حضور یہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ فدیہ روزے کا کیا ہے، تو حضور ایک فدیہ لفظ سنا ہم نے اور ایک قضا، روزے کی قضا، کفارہ جس کو کہہ لیں یا جو بھی آپ ماشاءاللہ اہل علم ہے، تو فدیہ کا تو پتہ چل گیا، تو روزے کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور یہ اس میں کوئی گنجائش بھی ہے یہ 60 کے علاوہ کوئی تعین ہے شرعی طور پر اس میں؟ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، قبلہ مفتی صاحب سے تو بار بار دل کر رہا ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے، آپ سے سوالات کیے جائیں۔ ماشاءاللہ جس دل جمی کے ساتھ ہمارے تمام علماء کرام نے، مفتیان کرام نے بڑے ماشاءاللہ مدللانہ اور خوبصورت طریقے سے ہمارے سوالات کے جو جواب ارشاد فرمائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ دعا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت سلامت فرمائے۔